کھڑی ہو جاؤ. ساڈے اسلام دا مذاق ہے. کنجر نہیں بولے میں نے اسے گولی مار دی. میں نے اسے گولی مار دی. یہ اس عورت نے قرآن کو جان بوجھ کر یہ جھوٹ بولا ہے. مانگی ہی کو مارا ہے نا. یہ ہوتی بندہ کیا یار ایک سال سے ہم لوگ ادھر ESP کے طور پہ سرو کر رہے ہیں, کسی کو کوئی شکایت نہیں آئی. اس طرح کے واقعات ہم نے 3 پورے نبھائے ہیں. آپ لوگ کو ہم پہ پورا ٹرسٹ ہونا چاہیے. یہ تو کوئی گستاخی نہیں تھی, وہ تو اس کے اوپر کچھ نہیں لکھا ہوا تھا. جہاں سناتن گستاخی ہوتی رہی ہے, یہ سارے کے سارے مولوی, یہ سارے کے سارے ریاستی ادارے گونگے شیطان بنے رہے ہیں. بلکہ انہوں نے ایڈ فیول ٹو فائر کیا ہے. ضیاء الحق ڈکٹیٹر کے دور کے اندر جب ٹوائلٹس کے اندر شیعہ کافر کے نعرے لکھے جاتے تھے, آج بھی ہزاروں ٹوائلٹس پاکستان میں موجود ہیں جن میں شیعہ کافر لکھا ہوا ہے. ان بے شرموں کو شرم نہیں آئی ہے کہ شیعہ قرآن کا لفظ ہے. وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ, اور بے شک نوح کے شیعہ میں سے ابراہیم بھی تھے, یعنی ان کی جماعت کے لوگ. جب اسرائیل مرد آباد لکھ کر جھنڈوں کے اوپر زمین پہ وہ جھنڈے ڈال کر انہیں آگ لگائی جاتی تھی, ان کے اوپر سے گاڑیاں گزرتی تھی اور جوتیوں سمیت مسلمانوں کے موت گزر رہے تھے, اس وقت کسی مولوی کی غیرت نہیں جاگی کہ یہ اسرائیل لفظ جو ہے یہ قرآن کا لفظ ہے اور ایک پیغمبر کا نام ہے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے اولاد یعقوب, حضرت اسرائیل علیہ السلام کی اولاد, یہ حضرت یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام اجمعین ان کا لقب تھا. اس میں سب سے پہلا کریڈٹ اگر کسی کو جاتا ہے تو وہ کرسچن لڑکا ہے جانسن, حافظہ اللہ تعالی من الجنۃ والناس. دیکھ لیں آپ کے جو لمبی داڑھی والا ہے, اس نے تو اس عورت کی جان, اس کے خامند کی لائف ونریبل کی ہے, اور ایک کرسچن نے بچا لیا. ظاہر ہے وہ جب ماچا بن کے آگے جا کے کھڑا ہو گیا کہ تیرے اس لباس کے اوپر کیا لکھا ہوا, تیرا کیا کام ہے بھائی اس طرح لوگوں کی بیویوں کو, ان کی سسٹرز کو, ماؤں کو روک کے ان کے انٹرویو کرنا؟ تمہیں کچھ زیادہ ریزرویشن ہے تو جاؤ جو متعلقہ ڈپارٹمنٹ ہے اس میں جا کے بات کرو, وہاں فون کرو کہ جی اس طریقے سے میں نے یہاں ایک عورت کو دیکھا, بجائے کہ اس کو روک کے تو وہاں پہ موب اکٹھا کر لیا. کچھ بھی ہو سکتا تھا. اچرا بازار لاہور کے اندر ایک کوئی خاتون تھی, وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ شاپنگ کے لیے گئیں اور انہوں نے ایسا لباس پہنا ہوا تھا جس کے اوپر عربی زبان کی خطاطی ہوئی ہوئی تھی. کوئی عربی برانڈ ہے اس کے وہ کپڑے تھے جو انہوں نے پہنے ہوئے تھے, اور اس کے اوپر جو عربی ورڈ ہے حلوہ یہ لکھا ہوا تھا. عربی زبان میں بیوٹیفل کے لیے, سویٹ کے لیے یہ ورڈ یوز ہوتا ہے. اب یہ کوئی قرآن کا ورڈ تو نہیں تھا, اگرچہ عربی زبان کا ورڈ ہے, لیکن چونکہ وہ اس خط میں لکھا ہوا تھا جو ہمارے یہاں سب کانٹیننٹ میں ایک عربی سٹائل, اسے آپ خط نص کہہ لیں, ثلث کہہ لیں, اس سٹائل میں لکھا ہوا تھا. اور ظاہر ہے کہ ہمارے لوگوں کو تو عربی آتی نہیں ہے, ایون جو حفاظ ہیں وہ بھی قرآن کی آیات صرف دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں یا زبانی انہیں قرآن حفظ ہے, انہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے. تو اس کا منطقی انجام وہی نکلا جو نکلنا چاہیے تھا. وہاں پہ ایک کوئی لمبی داڑھی والے صاحب تھے اہل حدیث وہابی فرقہ کے, انہوں نے خام خواہ اپنا لچ فرائی کیا اور اس عورت کو کھڑا کر کے پوچھا کہ یہ آپ کے جسم کے اوپر جو لباس ہے اس پہ تو کیا لکھا ہے, میں نے اس کی تحقیق کرنی ہے. ان سے صرف یہ پوچھیں کہ آپ لوگوں کی ماؤں بہنوں کو یوں چوراہے میں کوئی کھڑا کر کے تحقیقات کرنا شروع کر دے, آپ لوگوں کے نکاح نامے کوئی دیکھنا شروع کر دے, تو آپ کو کتنا برا لگے گا. آپ کا یہ کام ہی نہیں ہے کسی کی پرسنل لائف کے اندر اس طریقے سے دخل دینا. خیر, وہاں پہ دیکھا دیکھی ہجوم اکٹھا ہو گیا. وہاں پہ ایک کرسچن لڑکا تھا جس کا ماڈرن فوڈ کے نام سے ایک چھوٹا سا
پتھارا لگا ہوا تھا, یہ تھوڑی سی ایک ساتھ شاپ بھی تھی اس کی. اس نے جب اس سچویشن کو دیکھا تو اس نے فوراً خاتون کو اور اس کے ہسبینڈ کو دکان کے اندر کر دیا اور پولیس کو کال کر دی. اس دوران کچھ علماء بھی آ گئے اور انہوں نے بھی پبلک کو انگیج کیا. پھر پولیس آئی. الٹیمیٹلی اللہ کا شکر ہے کہ کسی نہ خوشگوار واقعے کے رونما ہونے سے پہلے ہی معاملہ سیٹل ہو گیا. اگرچہ کئی لوگ وہاں پہ چھریاں لے کے بھی آ گئے, لبیک کا یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہے تھے, اور جو اے ایس پی ہیں ان کے بقول ایک شخص ایسا بھی تھا جس کے پاس لوڈڈ گن بھی موجود تھی. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ بھی کچھ لوگ اس عورت کو دھمکیاں لگا رہے ہیں کہ کھڑی ہو جاؤ. ایک کہہ رہا ہے کہ جی میرا دل کر رہا ہے اسے گولی مار دوں. تو اس قسم کے آپ کو الفاظ سننے کو ملے. ظاہر ہے جو ہم نے پچھلے 70-80 سال کے اندر بویا ہے اس ملک کے اندر, اور صدیوں سے ہمارے بزرگوں نے جس قسم کی تعلیمات دی ہیں, اس کا رزلٹ یہی نکلنا تھا. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ معاملہ سیٹل ہوا اور الٹیمیٹلی اس عورت کی جان بخشی ہوگی. لیکن یہ موت کے منہ سے ہی وہ واپس آئی ہے, یہ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا وہ ساری صورتحال دیکھ کے. اب اس سچویشن میں مختلف علماء کرام کی جانب سے ہمارے جو پاکستان میں جتنے بھی فرقے ہیں, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, اہل تشیع, سب نے اپنے اپنے طریقے سے اس واقعے کو ایڈریس کیا ہے, اور میجورٹی باتیں انہوں نے ٹھیک کی ہیں, اس ایشو کو انہوں نے کنڈیم کیا ہے. لیکن ساتھ ظاہر ہے چونکہ مولوی ہیں تو اپنے فرقوں کی بھی سائیڈ لیں گے, اپنے جو پیٹی بھائی ہیں ان کی بھی حفاظت کے لیے کچھ نہ کچھ الفاظ جملے بول دیں گے, اور پھر انہیں خوش کرنے کے لیے کچھ جو مخالفین ہیں, جو سیکولر طبقہ ہے, جو دوسری ایکسٹریم پہ گیا ہوا ہے, ان کے اوپر بھی کچھ جملے کس دیے. اور ان سیکولرز نے بھی اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے کچھ باتیں تو بالکل ٹھیک کی جو ریالٹی ہیں, لیکن بعض جگہ انہوں نے بھی ریڈ لائن کو کراس کیا. تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اس موقع کے اوپر میں ایک کاؤنٹر نیریٹو کے طور پر ڈسکشن کروں, اور اس کے لیے میں نے بڑی محنت کر کے یہ تمام ویڈیوز دیکھی ہیں تاکہ مجھے لوگوں کی تھاٹس پتہ چلیں. پھر اس واقعے سے متعلق جتنے انسیڈنٹ بعد میں ہوئے ہیں وہ سب کے سب, پھر میڈیا میں جو کچھ آیا وہ سب کچھ دیکھنے کے بعد اب میرے پاس اتنا ڈیٹا تھا آلموسٹ یہ 6 دن کے بعد, کیونکہ یہ منڈے کے دن کا واقعہ ہے 26 فروری 2024 کا, اور آج ہے 3 مارچ 2024. تو اب اتنا ڈیٹا میرے پاس آ چکا ہے کہ میں اسے ایک انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ ڈسکس کروں. ظاہر ہے کہ پوری دنیا کے اندر جب کبھی بھی کوئی اس طرح کا کرنٹ ایشو مذہب سے ریلیٹڈ ہوتا ہے تو مسلمانوں میں جتنے بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں, دین کا درد رکھنے والے لوگ ہیں, خواہ ان کا تعلق کسی بھی مکتب فکر سے ہے, ایون علماء حضرات بھی وہ انتظار میں ہوتے ہیں کہ اس حوالے سے انجینئر صاحب کیا موقف دیں گے سنڈے والے دن. اور پھر الحمدللہ وہ ویڈیوز کو دیکھتے ہیں, اور میں نے کافی امپروومنٹ دیکھی ہے. مجھے فرسٹ ہینڈ نالج اس حوالے سے ہے کہ میں نے مختلف مساجد کے اندر جمعے کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے, یعنی جمعہ پڑھنے کا, پڑھانے کا نہیں. تو میں جب علماء کی تقریر سن رہا ہوتا ہوں تو مجھے ان کے الفاظ کے چناؤ سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ الحمدللہ چھپ چھپ کے انجینئر صاحب کی ویڈیوز دیکھتے ہیں. یہ بھی شب برات کے اوپر جو الفاظ استعمال کر رہے تھے, جس طریقے سے گفتگو کر رہے تھے, ظاہر اس طرح کی گفتگو تو کبھی کسی نے کی نہیں ہے. تو اللہ کا شکر ہے, یہ بڑی پازیٹیو چیز ہے. ختم نبوت کے حوالے سے میں نے پچھلی دفعہ 2.5 گھنٹے گفتگو کی ہے. دیکھیں 3-4 منٹ 5 منٹ 10 منٹ بات کرنا یہ بڑا آسان ہے, لیکن ایک ٹاپک کو ٹائنیز ڈیٹیل تک اس کے ایک ایک نوک پلک کو درست کرنا اور صدیوں کے اختلاف کو چند گھنٹوں کے اندر سمو دینا, جس میں سارے کے سارے دلائل بھی ڈسکس ہوئے ہوں اور علمی طریقے سے, یہ بہت مشکل کام ہے. اس لیے ہمارے پاس جتنے لوگ بھی آتے ہیں پوڈ کاسٹ کے لیے بھی یا ٹی وی پروگرامز کے لیے بھی, میں انہیں کہتا ہوں کہ بھائی سوال آپ تھوڑے رکھ لیں لیکن پورا مقدمہ سمجھیں. آپ مجھ سے 1000 کوشچن ایک نشست میں پوچھیں, میں آپ کو 2 منٹ میں جواب دے دوں گا, 1 منٹ میں ایک کوشچن کا جواب دے دوں گا, لیکن اس میں سے نکلنا کچھ نہیں ہے. اس کی بجائے آپ 10 کوشچنز رکھیں, کم از کم ایک کوشچن کے اوپر میں 10 12 15 منٹ بولوں تاکہ آپ کو پورا مقدمہ سمجھ آئے, کیونکہ یہ کام کوئی بھی نہیں کر رہا.
یہ جتنے علماء آپ کو ویلاگس میں نظر آئیں گے صرف حاضری لگوانے کے لیے آتے ہیں کہ جی ایک کلپ ساڈا بھی آنا چاہیے اس ٹاپک ہوتے، بس وہ حاضری لگوانے کے لیے۔ گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں، ابھی امت کو گائیڈ کیسے کرنا ہے، مخالفین کے دلائل کیا ہیں، اس طرح کے ایشوز میں حق میں جو بات کرتے ہیں ان کے دلائل کیا ہیں، ان کا کریٹیکل انالیسس کرنا، یہ علماء کا مزاج ہی نہیں، نہ ان کی تربیت کا حصہ ہے۔ اور سب سے بڑھ کر ان بیچاروں کے پاس اتنا ڈائیورسیفائڈ نالج نہیں ہے، کیونکہ ہر عالم نے کسی مکتب فکر میں ہی اپنا وقت گزارا ہے، اسے بس وہی 2-4 باتیں جو اس کے بزرگوں نے نقل کی وہی پتہ ہے۔ اس کا اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ انہیں کئی معاملات کے اندر بالکل بیسک نالج بھی نہیں ہے، کیونکہ ان کے جو بڑے بزرگ تھے انہیں بھی اس ایشو کا آئیڈیا نہیں تھا۔ یہ تو ان کی کتابیں پڑھ کے علم حاصل کرتے ہیں، قرآن و سنت تو ڈائریکٹ کھولتے نہیں ہیں، مخالفین کے دلائل کو دیکھتے نہیں ہیں۔ تو الحمدللہ میں نے پوری محنت کی اس حوالے سے، اور 8 علمی پوائنٹس کی شکل میں میں نے ایک کاؤنٹر نیریٹو، ایک جوابی بیانیہ اس انسیڈنٹ کے اوپر ایک انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ، تاکہ سٹیپ وائز آپ کو چیزیں سمجھ آئیں، اور اس واقعے کے بعد ہم نے اس سے مورل لیسن کیا حاصل کرنا ہے، حکومت کے کرنے کا کام کیا ہے، عوام الناس کے کرنے کا کام کیا ہے، علماء کے کرنے کا کام کیا ہے، اور آگے ہم اپنے ملک پاکستان کا بالخصوص اور پورے عالم اسلام کا بالعموم مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں اس حوالے سے۔ انشاءاللہ میں 8 پوائنٹس کی شکل میں کاؤنٹر نیریٹو آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن تفصیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین آمین۔ علمی پوائنٹ نمبر 1 وہ ہے میرے بھائیوں، یہ جو اچھرا لاہور کے اندر واقعہ ہوا، اس میں میرے نزدیک اس پورے واقعے میں جو سب سے بڑا ہیرو ہے نا، وہ کرسچن لڑکا ہے جانسن، جس کا وہ فوڈ پوائنٹ تھا، جس نے جرأت دکھا کر اپنی جان پر کھیل کر اس نے پولیس کو الگ سے فون کیا، اور وہ جو ہماری بہن تھی اور اس کا ہسبینڈ اسے اپنی دکان کے اندر پناہ دی۔ اصل ہیرو اگر کوئی ہے نا تو وہ جانسن ہے۔ یہ وہ کام ہے جو بڑے بڑے مذہبی لوگ نہیں کر سکتے، سب کو اپنی جان کی فکر پڑ جاتی ہے۔ تو میرے نزدیک اس میں جو اگر یہ ایک واقعہ تھا تو اس میں مین آف دا میچ یا ہیرو اگر کوئی شخص ہے تو وہ کرسچن لڑکا ہے۔ اور دیکھیں اسے بعد میں تو اس بیچارے نے تو وہیں رہنا ہے، اور ماشاء اللہ تعالی ہمارے جو سو کالڈ عاشقان رسول ہیں ان کے شر سے تو اس نے پوری زندگی اب بچنے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ یہاں پہ جو سو کالڈ عاشقان رسول ہیں وہ ہمیشہ لبیک یا رسول اللہ کہہ کر لوگوں کی گاڑیاں توڑتے ہیں، لوگوں کے موٹر بائکس میں آگ لگا دیتے ہیں۔ کسی نے یہ نعرہ لگا کے اپنے موٹر بائک کو کبھی آگ نہیں لگائی۔ اور اس سے بڑھ کر میں بات آج پھر کروں گا، پھر میں وہ زخم چھیلوں گا کہ ان کے بڑوں نے، ان کے بزرگوں نے جو اپنی کتابوں کے اندر اپنے ناموں کے کلمے پڑھوائے ہوئے ہیں، چشتی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، اور سیم اسی لاہور سے یہ کتابیں پرنٹ ہو رہی ہیں، کسی مکتبہ فکر میں آپ کو کوئی آگ لگاتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ اور ویسے ان کی ڈرامہ بازی سن لیں کہ ہم ختم نبوت کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ ختم نبوت کے اوپر وہ لوگ کام کریں گے جن کے اپنے بزرگوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے ہوئے ہیں، اور ان کے ماننے والے آج تک وہ کتابیں چھاپ رہے ہیں۔ تم صرف زیادہ زیادہ اینٹی قادیانی کام کر سکتے ہو، ختم نبوت کے رائٹس ہمارے پاس ہیں، تمہاری تو جرت ہی نہیں ہے کہ بات کر جاؤ اپنے بزرگوں کے اوپر۔ تو اس قسم کے لوگوں کے شر سے بچنا بڑا مشکل کام ہے، اور پھر نان مسلم ہوتے ہوئے اس شخص نے کتنی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا کہ ایک مسلمان عورت اور اس کے خاوند کی جان بچائی، اور بر وقت اطلاع کی اس پولیس ڈپارٹمنٹ کے اندر، جس کو پہنچتے ہوئے آلموسٹ وہاں پہ 15-20 منٹ تو لگ گئے۔ ان 15-20 منٹوں میں کچھ بھی ہو سکتا تھا، لہذا جو کوئی ناخوشگوار واقعہ اس حوالے سے اوائڈ ہوا ہے اس میں سب سے پہلا کریڈٹ اگر کسی کو جاتا ہے تو وہ کرسچن لڑکا ہے جانسن، حافظہ اللہ تعالی من الجنت والناس۔ دیکھ لیں آپ کے جو لمبی داڑھی والا ہے اس نے تو اس عورت کی جان
اس کے خامند کی لائف ونریبل کی ہے اور ایک کرسچن نے بچا لیا ہے. ظاہر ہے وہ جب ماچا بن گیا آگے جا کے کھڑا ہو گیا کہ تیرے اس لباس کے اوپر کیا لکھا ہوا, بھائی تیرا کیا کام ہے بھائی. اس طرح لوگوں کی بیویوں کو, ان کی سسٹرز کو, ماؤں کو روک کے ان کے انٹرویو کرنا. تمہیں کچھ زیادہ ریزرویشن ہے تو جاؤ جو متعلقہ ڈپارٹمنٹ ہے اس میں جا کے بات کرو, وہاں فون کرو کہ جی اس طریقے سے میں نے یہاں ایک عورت کو دیکھا, بجائے کہ اس کو روک کے تو وہاں پہ موب اکٹھا کر لیا. کچھ بھی ہو سکتا تھا. لہذا میرے نزدیک سب سے پہلے اس لڑکے جانسن کو انعام ملنا چاہیے, ایوارڈ بھی ملنا چاہیے, ریوارڈ بھی ملنا چاہیے. ایوارڈ تو دے دیا جاتا ہے, ریوارڈ بھی ہونا چاہیے, یعنی رقم کی شکل میں اس کی کوئی خدمت بھی اس حوالے سے ہونی چاہیے, اور پبلکلی اس کی اناؤنسمنٹ ہونی چاہیے کہ اصل جو ہیرو ہے اس واقعے کا یہ کرسچن لڑکا ہے. اور اس طریقے سے پاکستان کا بہتر امیج پوری دنیا میں جائے گا, بجائے یہ کہ آپ کسی اور کو ہیرو بنا کے پیش کریں. وہ بھی ضرور کریں, لیکن سب سے بہتر پکچر یہ جانی تھی کہ اگر اس بچے کو, جانسن کو, ہماری چیف منسٹر صاحبہ ملیں, آئی جی صاحب ملیں, آرمی چیف صاحب ملیں اور اس کی حوصلہ افزائی کریں اور پبلکلی کریں اور پھر میڈیا کے اوپر رپورٹ ہو. بہرحال میں نے اس حوالے سے جو بڑے ہیں ان سے خود بات بھی کر لی ہے, انہوں نے میرے ساتھ ایگری کیا ہے. انہوں نے کہا انشاءاللہ انجینئر صاحب چند دنوں میں ہم ایک پبلک سیریمنی میں, جس طرح آپ نے ہائی لائٹ کیا, بلکہ انہوں نے اپریشیٹ کیا کہ آپ نے اس طرف توجہ دلائی ہے کہ اصل ہیرو وہ ہے, اسے پبلک میں لا کے اس طریقے سے انعام دینا چاہیے تاکہ لوگوں کو اچھا میسج جائے. اور انٹرنیشنل لیول کے اوپر کتنا اچھا امیج جائے گا, جو یہ ہم امیج بنانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. امیج تو اس صورت میں جائے گا جب ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان جیسا ملک جو دنیا میں اپنے آپ کو ٹھیکیدار سمجھتا ہے اسلام کا, اور اس کے جھنڈے میں گرین کلر کے ساتھ سفید کلر بھی ہے, اس کے باوجود اقلیتوں کو یہاں حقوق نہیں ملتے. اور جس طریقے سے کرسچنز کے ساتھ ان کی پرسیکیوشن ہوئی ہے پچھلے 70 سالوں کے اندر, یہ بھی جڑا والا واقعہ جو ہے وہ کوئی زیادہ دور نہیں ہے, درجنوں کی تعداد میں گرجے جلائے گئے. یہ سارا کچھ ہوتے ہوئے زیادہ ضروری چیز یہ تھی کہ ہمارے آرمی چیف, ہمارے پرائم منسٹر جو اب آنے والے ہیں, یا چیف منسٹر یا آئی جی صاحب, ان کو ملتے ہیں. اور ہمارے بڑوں نے ایگری کیا کہ انشاءاللہ عنقریب اس حوالے سے پیش رفت دیکھنے کو ملے گی انشاءاللہ تعالی. علمی پوائنٹ نمبر 2, اس واقعے میں دوسرے نمبر کے اوپر اگر کوئی ہیرو ہے تو یقیناً وہ ہماری سسٹر ہیں اے ایس پی شہر بانو نقوی حافظہ اللہ تعالی, جو کہ ایک سید خاندان سے تعلق رکھتی ہیں, اور ماشاءاللہ انہوں نے دلیری کے ساتھ اس موب کو کنٹرول کیا, حسینی ہونے کا ثبوت بھی دیا. اور اس وقت میڈیا پہ ان کو کافی اس حوالے سے اٹھایا ہوا ہے, مختلف جگہ انٹرویوز ہو رہے ہیں. آرمی چیف نے بھی ملاقات کی ان سے, اور آئی جی صاحب نے بھی, ان کی ٹریننگ ہے یہ, جس طریقے سے انہوں نے پنجاب پولیس میں کافی ریفارمز کی ہیں. میں تو پرسنلی یعنی انہیں قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں, ڈاکٹر عثمان صاحب کو حافظہ اللہ تعالی. پلس ان کو انعام بھی دیا گیا ہے, ایوارڈ بھی ان کے لیے اناؤنسمنٹ ہوئی ہے, اور سعودی حکومت کی طرف سے ود فیملی انہیں حج کی آفر بھی ہوئی ہے جو وہ انشاءاللہ تعالیٰ کرنے جائیں گی. میرا خیال ہے یہ بہت بڑی ان کے لیے اچیومنٹ ہے. اور اس طرح کے جو ڈر قسم کے پولیس آفیسرز ہیں پاکستان جیسے ملک میں تو نعمت ہے, کیونکہ یہاں پہ تو جتنا مذہبی طبقہ دہشت گردی اور غنڈہ گردی کے اندر انوالو ہے, اور اس میں سب سے بڑی مجرم ہماری ریاست اور ریاستی ادارے ہیں جنہوں نے انہیں سالوں تک پالا ہے اور ہمارے اوپر مسلط کیا ہے. پولیٹیکل گورنمنٹس کو کمزور کرنے کے لیے ان 9 اسٹیٹ ایکٹرز کو یوز کیا. یہ بھی اللہ بھلا کرے گوروں کا, اگر ایف اے ٹی ایف نہ ہوتا اور ہمارے اوپر یہ تلوار نہ لٹکتی, ابھی بھی ہمیں کوئی عقل نہیں آنی تھی. ہمیں اس ماڈرن ورلڈ میں بھی یہ سمجھ نہیں آنی تھی کہ بھائی اس طریقے سے آپ ایسٹس نہیں بنا سکتے. جب آپ بندوق عام بندے کے ہاتھ میں دے دیں گے تو وہ آپ کی مرضی کا کام بھی کرے گا اور اپنی مرضی کا کام بھی کرے گا. ود ان کنٹری جو سیکیورٹی کی مینجمنٹ ہے اس کو دیکھنا یہ پولیس کی ذمہ داری ہے, یا زیادہ سے زیادہ اگر چیف منسٹر نے رینجرز کو طلب کرنا ہے وہ بھی ان کی مرضی ہو تو, اور کسی بندے کے ہاتھ میں اسلحہ نہیں ہونا چاہیے.
اور بارڈرز کے اوپر فوج کی ذمہ داری ہے. جب آپ عام بندوں کو ٹرین کر کے ان کے ہاتھ میں اسلحہ پکڑا دیں گے تو پھر آپ دیکھیں جو تماشا لگا ہوا ہے, قابو ہی نہیں آ رہے کسی کے. تو یہ FATF نہ ہوتا, نہ یہ ضرب عزم ہونی تھی, نہ رد الفساد ہونا تھا, اور نہ ان فسادیوں سے ہماری جان چھوٹنی تھی. یہ کریڈٹ بھی میں پہلے نمبر کے اوپر دیتا ہوں تو گوروں کو دیتا ہوں کہ یہ معاملہ بھی انہوں نے ہی ہمارا سیدھا کیا ہے کہ انسان کے بچے بن جاؤ, ادروائز ہمیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی. علمی پوائنٹ نمبر 3, اس کے بعد اگر میں کریڈٹ دوں کسی کو, یعنی وہ جو لڑکا ہے جانسن, اس کے بعد ہمارا جو پولیس کا ڈپارٹمنٹ اور اس میں بھی جو ASP صاحبہ ہے, ان کے بعد اگر کریڈٹ کسی کو دینا چاہیے تو وہ دو جو علماء حضرات میں سے تھے, ایک وہابی فرقے سے اہل حدیث سے ایک عالم دین, اور ایک TLP کے نمائندہ عالم دین, جو کہ پولیس کے وہاں پہنچنے سے پہلے آ چکے تھے. اگرچہ انہیں بلایا تو اس چکر میں گیا تھا کہ وہ دیکھیں کہ اس کے اوپر لکھا کیا ہوا ہے. اندازہ کریں یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور مذہبی لوگوں نے اس عورت کو روکا ہوا ہے, اور کسی کو یہ پتا نہیں ہے کہ یہ حلوہ ورڈ جو لکھا ہے اس کا مطلب کیا ہے. حلوہ کھاتے بھی ہیں اور کھلاتے بھی ہیں. ہاں, اس کے باوجود بہرحال ان کو میں کریڈٹ دوں گا اس حوالے سے کہ انہوں نے ایٹ لیسٹ موب کو انگیج کیا, اور انہوں نے کہا کہ جی پولیس آ رہی ہے, اس معاملے کو ہم دیکھیں گے. اور ہمارا جو سیکولر طبقہ ہے انہوں نے یہ والی جو ان کی کنٹریبیوشن ہے اسے اوور لک کیا. بعد میں جو انہوں نے کام ڈالا ہے وہ انشاءاللہ اس کو میں ڈسکس کروں گا, لیکن اس وقت جو 15-20 منٹ کریٹیکل تھے اس میں وہ جو لڑکا جانسن اور اس کے بعد یہ جو دو علماء, ایک وہابی اہل حدیث فرقے سے شاکر صاحب تھے اور ایک وہ TLP کے بڑے نمائندہ سے ہیں لاہور میں, وہ تھے. انہوں نے پبلک کو انگیج کیا ہے اور انہوں نے پبلک کو ان تک پہنچنے سے روکا ہے, اور یہ بالکل ان کا کریڈٹ ہے اور یہ ان سے کوئی نہیں لے سکتا. میں اس حوالے سے انہیں سلام پیش کرتا ہوں, اور اگر میں انہیں سلام پیش کر رہا ہوں تو میرا خیال ہے اس کے بعد انہیں کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ, کیونکہ میں تو کوئی موقع جانے نہیں دیتا کہ مولوی جہاں کہیں اسلام کو نقصان پہنچائیں تو میں ضرور ہائی لائٹ کرتا ہوں. اگر میں کریڈٹ دے رہا ہوں تو یقیناً وہ لوگ جو علماء سے چڑھتے ہیں انہیں بھی یہ کریڈٹ ان کو دینا چاہیے. اگر آپ انصاف کے اوپر قائم نہیں ہوں گے اور کسی کو اچھے کام کے اوپر اپریشیٹ نہیں کریں گے تو مستقبل میں آپ امید نہ کریں کہ وہ مزید کوئی اچھے کام کرے گا. وہ کہے گا بھائی برائی کریں تب بھی گالیاں پڑتی ہیں, اچھائی کریں تب بھی گالیاں پڑتی ہیں, اور اچھائی کرنے سے ڈبل گالیاں پڑتی ہیں, اپنوں کی بھی پڑتی ہیں. ظاہر ہے جو سر پھرے قسم کے مذہبی پرورٹڈ نیچر کے لوگ ہیں وہ تو اس قسم کی ایکٹیویٹی کے بعد کوئی لاش دیکھنا چاہتے تھے, انہیں تو نہیں ملی. ان کی گالیاں بھی وہ کھائیں گے, اور پھر اگر لبرلز بھی اور سیکولرز بھی ان کو گالیاں دیں گے اور ان کی یہ جو اچھائی ہے اسے ہائی لائٹ نہیں کریں گے تو اندھا وہ یہ والی اچھائی بھی نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, وہ کہیں گے اگر گالیاں کہانی ہے تو ایٹ لیسٹ ہم کوئی کام ڈال کے تو اپنے لوگوں کی تعریف تو اویل کریں, تو وہ اس طرف چل پڑیں گے. علمی پوائنٹ نمبر 4 وہ ہے میرے بھائیوں, اس پورے انسیڈنٹ کے بعد جو ایک معافی نامہ والا ایشو ہوا, اور بڑے دکھ کی بات ہے کہ پولیس کے لوگوں کی موجودگی میں یہ پوری ایکٹیویٹی پرفارم ہونا, چلیں وہ ایکٹیویٹی پرفارم ہوئی, پھر اس کی ویڈیو بننا اور پھر ویڈیو پبلک میں سرکولیٹ ہو جانا, اور کتنی ڈھٹائی کے ساتھ وہ مولوی, ایک وہابی جو اہل حدیث ہے ان کے ساتھ 2-3 ان کے کارندے وہ بھی, اور ساتھ ایک TLP کے تھے جو مولانا صاحب وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اور بیچ میں اس بیچاری سہمی بھی عورت کو بٹھایا ہوا ہے, اور ساتھ پولیس بھی کھڑی ہے, اور وہ عورت کہہ رہی ہے کہ جی میں جو کچھ میں نے کیا اس کے اوپر میں معافی مانگتی ہوں. اندازہ کریں, یعنی اگر اس نے کچھ نہیں بھی کیا ہوا, جو یقیناً نہیں کیا, کوئی گستاخی والا ایلیمنٹ تو ہے نہیں اس کے اندر, اسے پکا کر دیا کہ اس نے گستاخی کی ہے, تو میرے بھائی آپ نے تو عوام کو یہ پڑھایا ہوا ہے کہ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا سرتن سے جدا, اور آپ تو 295C میں یہ شک بھی ایڈ نہیں کروا سکے کہ اگر کوئی شخص معافی مانگ لے تو اس کی معافی قبول ہے. آپ تو کہتے ہیں گستاخوں کی معافی بھی قبول نہیں ہے, دنیا سے انہیں جنت میں پہنچایا جائے گا, آخرت میں اللہ اور اس بندے کا معاملہ ہے, دنیا سے تو ہم اسے نکال دیں گے. تو آپ کی ڈاکٹرن کے اندر تو یہ جو آپ نے مسئلہ کھڑا کیا ہے کہ اس سے معافی منگوائی ہے,
یہ تو آپ نے اس کو ونریبل کر دیا کہ واقعی اس سے کوئی گستاخی ہو گئی تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام سیدہ شہبانو نقوی ہے. میں ایس پی گلبرگ ہوں. میرے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں ایس ایچ او اچرا بلال. آج جس واقعے کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ اتنا ہے کہ ایک خاتون اپنے شوہر کے ساتھ اچرا بازار آئی شاپنگ کرنے. انہوں نے ایک کرتا پہنا ہوا تھا جس کے اوپر کچھ حروف لکھے ہوئے تھے. جب حروف لوگوں نے دیکھے تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ کرتا اتار دیں, اور ایک کنفیوژن کریٹ ہو گئی کہ کہیں گستاخی ہو گئی. اس چیز کو جب ہم نے آگے پروو کیا تو جو چیز سامنے آتی ہے, جو حقائق سامنے آتے ہیں, ان کے متعلق آپ کو ندیم بھی بتائیں گے جو موقع پہ اس دن موجود تھے, اس ٹائم پہ موجود تھے. آج 1 بجے کے قریب یہ وقوع پیش آیا, اور اس کے بعد وہ خاتون بھی معذرت کریں گی کہ کیا ہوا اور کیا ان کی نیت تھی, اس کے متعلق بھی بات کریں گے. جی, یہ بیٹی سے بات ہوئی تھی میری اور اس سے وہ غلطی ہوئی ہے, لیکن وہ لفاظ ٹھیک تھے. ویسے ڈیزائننگ اس کی بنی ہوئی تھی, لیکن لوگوں نے دیکھا کہ یہ خرابی کا باعث بن رہا ہے تو یہ بہن آئی, انہوں نے کہا جی آئندہ کے بعد ایسا لباس نہیں پہنیں گے, تو یہ نہیں معاف کر دیا گیا. السلام علیکم. میں اچرا بازار گئی اور میں نے یہ جو کرتا پہنا تھا یہ میں نے ڈیزائن سمجھ کے لیا ہے. مجھے نہیں پتا تھا اس پہ کچھ اس طرح کا لکھا ہے جس سے لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ شاید کوئی عربی لکھی ہے, اور میری ایسی کوئی نیت نہیں تھی, اور یہ جو بھی ہوا ہے لا علمی میں ہوا ہے. لیکن میں پھر بھی معافی مانگتی ہوں. قرآن سنت اور نعوذ باللہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے مسلمان ہو کے کہ ہم گستاخی کریں گے یا گستاخی رسول کریں گے. میں اہل سنت سے بلانگ کرتی ہوں اور میرے سسر حافظ قرآن ہے. میں خود, ہم لوگ دیوی کے گھرانے سے ہمارا تعلق ہے, اور میری ایسی کوئی نیت نہیں تھی, اور میں نے یہ جو بھی ہوا یہ لا علمی سے ہوا, لیکن میں پھر بھی معذرت کرتی ہوں اور آئندہ ایسا کبھی نہیں ہوگا. اچھا, اب اگلے دن جب اس چیز کے اوپر اعتراض کیا لوگوں نے تو پولیس ڈپارٹمنٹ نے تو اپنی جان چھڑا لی. وہ جو اے ایس پی صاحب ہیں انہوں نے تو کہا کہ جی یہ میری مرضی سے نہیں ہوا, ہم تو صرف سامنے کیا تھا کہ چلیں, چونکہ انہوں نے پورا ایشو سنبھالنا ہے بعد میں, تو یہاں پہ معافی تلافی والا معاملہ کوئی اس حوالے سے ہو جائے کہ آئندہ کے لیے کوئی ایکٹیویٹی پرفارم نہ ہو. ہم نے اس آگ کو ٹھنڈا کرنا تھا. اگر آپ نے اس آگ کو ٹھنڈا کرنا تھا تو اس کی ویڈیو کیوں بنوائی ہے آپ نے معافی نامے کی؟ یہ تو آپ آگ کے اوپر تیل ڈال رہے ہیں. اور اگر کوئی ویڈیو بنانی بھی تھی تو معافی کے لفظ کے بغیر بناتے. معافی کا تو مطلب ہے کہ اس نے جرم کیا ہے, اور جرم تو انہوں نے کیا ہے جنہوں نے معافی منگوائی ہے اس سے, اور ان کی اتنی جرت نہیں ہوئی. اب بعد میں وہ انٹرویو دیتے پھر رہے ہیں کہ جی ہمیں بڑی غلطی کا احساس ہے کہ اس وقت ہمیں, بلکہ ایک تو مولوی کہہ رہا ہے کہ میں نے تو اس سسٹر کے کان میں بھی کہا کہ مجھ سے اس حوالے سے ہمیں معاف کر دینا بہن, ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں. ویڈیو میں نہیں. دیکھیں کتنے منافق ہیں یہ لوگ, ڈرتے ہیں اپنی پبلک سے, اس لیے اس قسم کی بات ویڈیو میں نہیں کی. ان کی ماؤں بہنوں کو اس طریقے سے بٹھا کے کوئی جعلی الزام لگا کے معافی دلوائے تو ان مولویوں کے اوپر کیا گزرے گی؟ شرم بھی نہیں آتی ان کو, اور انہیں جو ہے نا اسلام خطرے میں نظر آ جاتا ہے اس حوالے سے. اگر ان لوگوں کی سیریسنس ہوتی نا کوئی گستاخی کے اوپر, یہ تو کوئی گستاخی نہیں تھی, وہ تو اس کے اوپر کچھ نہیں لکھا ہوا تھا. جہاں سراتن گستاخی ہوتی رہی ہے, یہ سارے کے سارے مولوی, یہ سارے کے سارے ریاستی ادارے گونگے شیطان بنے رہے ہیں, بلکہ انہوں نے ایڈ فیول ٹو فائر کیا ہے. ضیاء الحق ڈکٹیٹر کے دور کے اندر جب ٹوائلٹس کے اندر شیعہ کافر کے نعرے لکھے جاتے تھے, آج بھی ہزاروں ٹوائلٹس پاکستان میں موجود ہیں جن میں شیعہ کافر لکھا ہوا ہے. ان بے شرموں کو شرم نہیں آئی ہے کہ شیعہ قرآن کا لفظ ہے؟ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ, اور بے شک نوح کے شیعہ میں سے ابراہیم بھی تھے, یعنی ان کی جماعت کے لوگ. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ پولیٹیکلی ہم شیعان علی ہیں, ہم شیعان ابو بکر ہیں, ہم شیعان عمر ہیں, شیعان عثمان ہیں, پولیٹیکلی ٹرم میں. عقیدے میں ہم مسلم ہیں الحمدللہ. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نوح کے شیعہ میں سے تھے, یعنی اسی گروہ میں سے تھے. تو جب شیعہ کافر لکھا جا رہا تھا, شیعہ بھی قرآن کا لفظ تھا, کافر بھی قرآن کا لفظ تھا, اس وقت تو ان کی غیرت نہیں جاگی. جب اسرائیل مرد آباد لکھ کر جھنڈوں کے اوپر زمین پہ وہ جھنڈے ڈال کر انہیں آگ لگائی جاتی تھی, ان کے اوپر سے گاڑیاں گزرتی تھی اور جوتیوں سمیت مسلمانوں کے موب گزر رہے تھے, اس وقت کسی مولوی کی غیرت نہیں جاگی کہ یہ اسرائیل لفظ جو ہے یہ قرآن کا لفظ ہے اور ایک پیغمبر کا نام ہے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم
وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ. اے اولاد یعقوب، حضرت اسرائیل علیہ السلام کی اولاد، یہ حضرت یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام اجمعین ان کا لقب تھا. یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پہ کی اور تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی. اسرائیل کا ورڈ ایک پیغمبر کا نام، قرآن میں پوری سورت اس کا نام بنی اسرائیل، اور اسرائیل ورڈ کئی دفعہ آیا. اس وقت تمہیں شرم نہیں آئی ہے؟ اس وقت تمہاری غیرت کہاں مر گئی تھی؟ یہ تو حلوہ ورڈ تو قرآن کا بھی ورڈ نہیں تھا، یہ کوئی آیت بھی نہیں تھی. لہذا مجھے یہ کہنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ یہ سب کے سب معاملات تمہارے جو عشق قرآن والے یا عشق رسول والے ہیں نا، یہ ٹوٹلی 2 نمبری کے اوپر مبنی ہے. تمہاری یہ فرقہ وارانہ ایک سوچ ہوتی ہے جسے تم ہوا دیتے ہو. باقی اگر تم اس کاز کے ساتھ مخلص ہو، چلو ابھی مجھے جھوٹا کر دو. اپنے مولویوں سے کہلواؤ، نمائندہ علماء سے، کہ جو ہم شیعہ کافر کے نعرے لگواتے رہے اور ٹوائلٹس میں لکھواتے رہے یا ہمارے لوگوں نے لکھے، سب کے سب توہین قرآن کے مرتکب ہیں. لگواؤ ساروں کے اوپر 295C. میں دیکھتا ہوں تم لوگ اپنے گھروں سے بھی نہیں نکل سکو گے. تمہاری جرت نہیں ہے بات کر جو. تو چھوڑ دو، یہ دھوکہ دینا چھوڑ دو. عوام کو کافی بٹ تم لوگوں نے بنا لیا، اور ان لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ 1994 کی بات ہے آلموسٹ. ایک حافظ قرآن تھا گجرانوالہ میں، ڈاکٹر رضوان نام کا. اس بیچارے نے قرآن کے جو پھٹے ہوئے اوراق تھے پرانے، انہیں آگ لگائی، تلف کیا. تو انہوں نے موب اکٹھا کر کے اسے شہید کر دیا، حافظ قرآن کو. آج دیکھ لیں آلموسٹ 30 سال ہو چکے ہیں، اور میں نے اپنی کئی ویڈیوز میں اس واقعے کو ہائی لائٹ کیا کیونکہ میں اس وقت آلموسٹ FSC میں پڑھتا تھا. مجھے صحیح طرح یاد ہے، ہم اس وقت سبز پگڑی باندھتے تھے. ہم بھی خود وہ باپا جانی کے ساتھ اٹیچ تھے. ہم بھی بڑے خوش تھے کہ بڑا گستاخ قرآن جو ہے وہ اس کے ساتھ صحیح ہوا. ہمیں کیا پتا تھا کہ ہمارے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے. کسی عالم دین کو شرم نہیں آئی ہے جس طریقے سے انہوں نے اس شخص کے ساتھ ظلم کیا. ان کی یہ بھی جرت نہیں ہے کہ یہ بتا دیں کہ قرآن حکیم کے پرانے جو اوراق ہیں انہیں تلف کرنے کا سب سے سیف طریقہ، سب سے ادب پر مبنی طریقہ یہ ہے کہ انہیں آگ لگائی جائے. صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن حکیم کے وہ نسخے جن کی وجہ سے قرات کا اختلاف ہو رہا تھا، اگرچہ وہ قرآن کے نسخے تھے، اب تو سعودیہ نے وہ 7 کی 7 قرات جو ہیں وہ آفیشلی PDF بھی ان کے چڑھا دی ہیں. غلط نہیں، قرآن 7 قرات میں نازل ہوا ہے، بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے. لیکن وہ نسخے جو نیو مسلمز تک جب پہنچے تو انہیں وہ الفاظ کا فرق لگ رہا تھا. تو سیدنا عثمان نے ان نسخوں کو ریٹریو کیا اور صرف قریش کی قرات جو ہے اسے آگے پروپیگیٹ کیا ریٹن فارم کے اندر. اب ان نسخوں کو سیدنا عثمان نے آگ لگوائی، صحیح بخاری میں موجود ہے. غلط نسخے نہیں تھے، آج کی ڈیٹ میں بھی صحیح ہیں. یہ حدیث بخاری کی نہیں بتاتے، اور آپ کو انہوں نے اس تکلف میں ڈالا ہوا ہے کہ کئی لوگ بےچارے قبریں کھود کے پرانے نسخے دفنا رہے ہوتے ہیں، کئی لوگ بےچارے دریا میں جا کے بہا رہے ہوتے ہیں. یہاں یہ ساتھ یہ دریائے جہلم واکنگ ڈسٹنس پہ ہے. پانی جب خشک ہوتا ہے نا، اور عموماً خشک ہی رہتا ہے، بہت کم ہی پانی بہتا ہے کیونکہ پیچھے منگلا ڈیم بنا ہوا ہے، تو وہ سارے کے سارے جو اوراق ہیں نا وہ کنارے پہ آئے ہوتے ہیں. بے ادبی ہو رہی ہوتی ہے. اگر پانی میں بھی بہانا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ کسی بوری میں بند کر کے اس میں کوئی بھاری پتھر رکھیں اور اس کا منہ اوپر سے بند کر کے کشتی کے ذریعے جا کے نا ڈیپ واٹر میں اسے پھینکے تاکہ وہ پیندے میں بیٹھ جائے. اگر پل سے نیچے گرائیں گے تو پانی پہ لگتے ہی پھٹ جائے گا، پھر سارے اوراق بکھر جائیں گے. اور وہ کوئٹہ میں آپ نے دیکھا ایک بھائی نے پورا ایک پہاڑ کے اندر ٹنل کھودی ہوئی ہے جس کے اندر وہ قرآن پاک رکھی جا رہا ہے اور لوگ رشک کرتے ہیں، پتہ نہیں اس نے کون سا نیکی کا کام کر دیا ہے. بھائی اپنے آپ کو تکلف میں ڈالا ہوا ہے، اور کیا ہے، اس کی بجائے آگ لگا دی جائے، لیکن کسی کے سامنے نہیں لگانی. ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا، ورنہ تو سیکھے. ظاہر ہے یہ جاہلوں کا ملک ہے، ہجوم ہے یہاں پہ جاہلوں کا، یہ لوگ نہیں بتا سکتے. اور یار قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے واپس آئے اور انہیں جب خبر ملی کہ ان کی قوم جو ہے وہ پیچھے سے 70,000 لوگ مرتد ہو کے بچڑے کی عبادت شروع کر دی ہے، قرآن کے الفاظ ہیں ان کے ہاتھ میں
तख्तियां थी तौरात की, उन्होंने जमीन पे डाल दी। ये होते तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पे 295C लगवा देते। हां, कुरान के अल्फाज है, तो क्या गुस्ताखी हो गई? तौरात को जमीन पे रखना, वो टेम्पर्ड भी नहीं थी, ओरिजिनल वाली तौरात, और वो तौरात वो है जो अल्लाह ने दी थी, उन तख्तियों पे लिखी हुई, एनग्रेव्ड हुई हुई थी, वो अल्लाह ताला की तरफ से थी, वो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी हैंडराइटिंग में नहीं लिखी हुई थी। कोई गुस्ताखी नहीं। यार जहां पे कुरान प्रिंट हो रहे होते हैं, बाइंडिंग हो रही होती है, तो ज़ाहिर जमीन पे सारा काम हो रहा होता है। ठीक है, आप रिस्पेक्ट दें, वो अपनी जगह है। वो तो मैंने कई दफा हदीस बयान की है कि सुनन नबी दाऊद में हदीस है, नबी इस्लाम को यहूदियों ने एक मुकदमे के फैसले के लिए बुलाया, तो एक घर था यहूदियों का मदीना शरीफ में जिसमें उन्होंने मदरसा खोल रखा था। तो नबी इस्लाम जब उस घर में तशरीफ ले गए, तो आप इस्लाम को एक उन्होंने बड़ी सी गद्दी पेश की जमीन पे। आज भी अरब की ट्रेडिशन में उनकी बैठक जमीन के ऊपर लगती है। तो नबी इस्लाम उस गद्दी के ऊपर बैठ गए और फिर आपने फरमाया कि तौरात लेकर आओ, मैं तौरात से फैसला करूंगा। और नबी इस्लाम अपने साथ एक सहाबी ऐसे ले गए थे जो तौरात पढ़ना जानते थे। तो जब तौरात सामने लाई गई तो नबी इस्लाम ने अपनी पीठ के नीचे से वो गद्दी निकाल के सामने रखी और तौरात उस पर रखी, और 7 अल्फाज बोले कि मैं ईमान लाया इस किताब पर और इसके नाजिल करने वाले पर। हालांकि वो टेम्पर्ड तौरात थी, फिर भी नबी इस्लाम ने उसे रिस्पेक्ट दी। बल्कि जो अप्रोप्रिएट जो इसमें अल्फाज हैं वो ये हैं कि मैं ईमान लाया तुझ पर और तुझे नाजिल करने वाले के ऊपर। तो ये रिस्पेक्ट अपनी जगह है। वैसे ही यहां के मुसलमान होते हैं तो वो गद्दी भी ना निकालने देते, क्योंकि आपने देखा कि हमारे जो ये पंजाब में तो ये बूढ़ियां तकिए पे नहीं बैठने देती हैं, क्योंकि हमने इस पे कुरान रख के पढ़ना होता है। तो नबी इस्लाम तो बैठे हुए थे, तो आपने अपनी पीठ के नीचे निकाल के उसके पे किताब रखी है, तो गुस्ताखी तो नहीं होगी। रिस्पेक्ट अपनी जगह है। लेकिन अगर कोई जमीन पे भी रखता है, आप गुस्ताखी का फतवा कैसे लगा सकते हैं उसके ऊपर? वरना कुरान खोलें और फिर लगाएं फतवा। फिर सैयदना मूसा के ऊपर खाली फतवा नहीं लगेगा, हां, कुरान के ऊपर भी फतवा लगेगा। और नाउज़ बिल्लाह ये फतवा अल्लाह ताला तक चला जाएगा। अल्लाह ताला ने उसे एंडोर्स किया हुआ है, उनकी ये गलती नहीं कोई हाईलाइट की है। तो चूंकि लैक ऑफ नॉलेज है, ना इन्होंने कुरान पढ़ा हुआ ना सुन्नत। अब मुझे बताएं, अगर मैं इस तरह की बकौल इनके बहकी बहकी बातें कर रहा हूं, तो ये बातें मैंने कोई घर बैठ के तो नहीं लिखी हैं, मैंने उसी कुरान में से, उसी बुखारी में से, उसी सुन्नत नबी दाऊद में से हदीसें आपको बयान कर रहा हूं, जो इनके मदारिस में शोकेसों में रखी हुई हैं, और दावेदार हैं हम कस्टोडियन है कुरान और सुन्नत के। न सोए तू है थोड़ा के लेना देना कुरान और सुन्नत में। तुम लोग बाबों के पुजारी हो, तुमने तालीमात ही बुजुर्गों की सिखाई है। इनकी हालत यह है कि ये कुरान जिस अलमारी में उसे पीठ नहीं करते, गुस्ताखी होगी। और कुरान खोल के कभी उसका तर्जुमा नहीं पढ़ा कि इसमें लिखा क्या हुआ है। सबसे बड़ी गुस्ताखी तो ये है ना। लेकिन वही जो इन्होंने अपना एक ट्रेडिशनल दीन लिया हुआ है, उसी को लेके चल रहे हैं। इल्मी पॉइंट नंबर 5, इस पूरे इशू में आपने एक चीज शायद नोट की हो, हमारे स्टूडेंट्स ने तो कर ली होगी, बाकी लोगों को नहीं पता चला, कि जब वो उस सिस्टर को बिठा के उससे मुआफी वाला मामला करवा रहे थे, तो वो जो टीएलपी वाला मौलाना साहब बैठा था, वो उसके कान में कह रहा था कि तुम कहो कि मैं सुन्नी हूं। सुने? आप मुझे बताएं, वो मौलवी, वो मुफ्ती, वो मोटिवेशनल स्पीकर जो हमें ये कहानियां करवाते हैं कि जी फिरका वारियत तो इंजीनियर साहब खत्म हो चुकी है, ये आपकी वजह से फिरका वारियत बाकी है। तो वहां पे बैठे हुए मौलवियों को मैंने कहा था कि तुम ये फिरका वारियत वाला लुच तलो, क्योंकि वो टीएलपी वाले मौलाना को ये अंदाजा हो गया था कि मैं तो अकेला बैठा हुआ हूं, ये जो मेरे साथ 3-4 खड़े हैं तो सारे लंबी दाढ़ियों वाले हैं, कल को क्रेडिट जो है वो वहाबियों के खाते में डाल जाना है। ठीक है, तो मैं इस औरत के कान में कहूं कि तुम कहो कि मैं सुन्नी हूं, यानी बरेलवी फिरके से हूं। फिर उसने कह भी दिया बेचारी ने, उसके कहने के बाद उसने कहा है, और ये कह रहे नहीं फिरका वारियत कोई मसला ही नहीं। मेरे भाई, मुसलमानों का वाहिद अगर कोई मसला है ना बड़ा, तो फिरका वारियत है, बाकी सब इसकी कोरोलरीज हैं। हाँ जी, वो गैर मुस्लिम साजिशें कर रहे हैं। सरकार गैर मुस्लिम नहीं साजिशें कर रहे हैं,
साजिशें मुसलमान कर रहे हैं इस्लाम के खिलाफ, और गैर मुस्लिमों का तो काम है ये साजिशें करेंगे। ये तो अल्लाह ने कुरान में कहा है कि हमने इंसानों और जिन्नों में शयातीन ऐसे रखे हैं जो अंबिया इकराम और उनके मानने वालों के ऊपर मुसल्लत होते थे, इस हवाले से कि उन्हें वो तकलीफें पहुंचाते थे, उनकी दावत के आगे हर्डल खड़ी कर देते थे। ये उनकी आजमाइश हुआ करती थी। फिर अल्लाह ताला अपने पैगंबरों को बचा लिया करता था, अपने नेक लोगों की हिफाजत किया करता था, लेकिन वो अपनी साजिशें करते थे। तो उन्होंने तो साजिशें करनी है। इस चीज का रोना रोया जाएगा कि वो हमारे खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, रोना इस चीज का रोया जाएगा कि हमारा मौलवी, हमारा मुफ्ती, हमारे सो कॉल्ड बुजुर्गाने दीन ये इस्लाम के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, और किस तरीके से फिरका वारियत को ये फूंके मारते हैं, कोई मौका नहीं जाने देते।